السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم تجوید کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھیں گے کہ علم تجوید جو ہے، تجوید کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، تجوید کے معنی کیا ہے۔ تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی اچھے طریقے سے کسی چیز کو ادا کرنا، قرآن پاک کو اچھے طور پر پڑھنا، عمدہ طریقے سے پڑھنا۔ تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی جو بھی حرف ہیں، حروف تہجی ہیں، ان کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے، یہی ہے تجوید کی تعریف۔ اور تجوید کا موضوع جو ہے قرآن کے حروف تہجی، قرآن کے حروف تہجی جو ہے الف با تا ثا وغیرہ، یہی ہے تجوید کا موضوع۔ اور تجوید کی غرض قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ تجوید کا فائدہ دونوں جہاں میں نیک بختی حاصل کرنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تجوید کا حکم، اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، فرض عین ہے۔ اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، فرض عین ہے۔ جس طرح ہمیں نماز پڑھنا فرض عین ہے، اسی طرح علم تجوید بھی سیکھنا فرض عین ہے۔ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنا یہ فرض عین ہے، اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تجوید کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تمام علوم سے افضل ہے۔ یہ تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل۔ تجوید یہ حروف کو اپنے مخارج سے نکالنا، یہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کتنا ضروری ہے، کب پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے چاہیے اور شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے پڑھنا شروع کرے، کسی سورت سے شروع سے پڑھنا شروع کرے، کوئی بھی سورہ شروع سے پڑھنا سٹارٹ کرے، یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی، انسان پڑھ رہا تھا، کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی، تو دونوں صورتوں میں سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی سورہ کو شروع سے پڑھ رہے ہیں، اب ہم نے وہاں پر چھوڑ دیا اور بیچ میں کسی جگہ اور پڑھنا شروع کر دیا، کوئی اور سورہ، تو وہاں بھی پڑھ سکتا ہے انسان بسم اللہ۔ اللہ یہ کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، خواہ سورہ برات ہی کے درمیان سے ہو، تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے جو ہے تجوید میں دانتوں کے نام یاد ہونے چاہیے، جو منہ ہے انسان کا، جہاں سے حروف نکلتے ہیں، تو اس منہ میں کس چیز کا کیا نام ہے، کن دانتوں کے نام کیا ہیں، جب ہم بعد میں بولیں گے کہ ثنایا علیا یا ثنایا سفلا یا رباعیات یا انیاب یا نواجز، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دانتوں کے نام ہیں، جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو تب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون سا حروف کہاں سے نکلتا ہے، کیونکہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، بعض مخارج کا تعلق جو ہے وہ دانتوں سے ہیں، اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مخارج کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 32 دانت ہوتے ہیں۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر اور 16 نیچے۔ سامنے کے چوڑے سے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، جو بالکل سامنے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ 2 اوپر والوں کو ثنایا علیا اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔
پھر ثنائے کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ ثنائے کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، ان کو رباعیات کہتی ہے۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 نوک دار دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، تو ان کو انیاب کہتے ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اسی طرح انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ ثنایا، رباعیات، انیاب اور زواحق۔ پھر ان زواحق کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان طواحن کے برابر میں بالکل آخر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ زواحق، طواحن اور نواجز، ان کو عربی میں ازراس اور اردو میں ڈھاڑے کہتے ہیں، ازراس اور ڈھاڑے کہتے ہیں۔